اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے حضرات روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی احترام عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، دوستو، بزرگ اور بھائیوں، حضرت قبلہ شیخ پیر اللہ بخش چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مقدس کی تقریبات ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان نے اور آپ کے محبین عقیدت مندوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ساری کوششوں کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے نیک بندے، صوفیاء، اولیاء، علماء، یہ اس دھرتی کا حسن بھی ہیں اور اس امت کی فضیلت بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک وہ فیضان جو نبی پاک علیہ السلام نے امت سے حاصل کیا ہے وہ امت تک اولیاء اور علماء ہی پہنچائیں گے۔ امت کے اوپر بہت سارے کڑے وقت بھی آئے، بڑے بڑے کٹھن حالات بھی آئے، لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اولیاء کو، صوفیاء کو، علماء کو، محدثین کو ہمیشہ موجود رکھا۔ آج ایک طبقہ ہے جو بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نہیں کسی صوفی کو مانتے، کسی اللہ والے کو ہم نہیں مانتے۔ وہ بنیادی طور پر اس تسلسل کا انکار کرتا ہے جو تسلسل 14 صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی دور میں کوئی اچھا بندہ ہوا ہی نہیں، یہاں تو حالات اتنے خراب ہو گئے۔ میں ویسے آپ سے باتیں کرنے آیا تھا، آپ کے موبائل سے نہیں کرنے آیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے، میرا دل تھا آپ مجھے دیکھیں گے پر آپ تو موبائل دیکھ رہے ہیں۔ حد ہو گئی یار۔ نہیں جی نہیں، کچھ بنائیں، لیکن سارے یہی کام کریں گے تو میں کس سے بات کروں گا؟ کچھ بنا لیں، وہ باقیوں کو دے دیجئے گا، بھائی یہی حل ہوتا ہے مسئلے کا۔ لیکن یہ کہ سارے صحافی بن گئے تو باقی کام کس نے کرنے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے کوئی دوست کہتا ہے نا جی ملاقات کرنی ہے آپ سے، تو میں کہتا ہوں فوٹو کے ساتھ کے بغیر فوٹو کے؟ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، اس لیے کہ ملاقات کا معنی ہی فوٹو ہے، رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، یہ تو محتاط علماء تو ابھی بھی اس سے بچتے ہیں۔ یہ تو بڑی مجبوری کے تحت اس کے لیے کوئی فتویٰ آیا تھا، پر جو حال ہم نے کر دیا ہے وہ تو یہ رنگ ہی نہیں تھا جو ہم جس چکر میں پڑ گئے۔ اور پھر یہ جب اشتہار پہ فوٹو اور فلانی جگہ پہ فوٹو، تو یہ تو ویسے ہی بڑا عجیب مسئلہ بن جاتا ہے۔ تھوڑی احتیاط کریں، جتنی بچا جا سکے اتنا بہتر ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہوا کریں نا، کون سا قسم لے رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس سے تھوڑا بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، آپ شکر ہے شامل ہوئے ہمارے ساتھ۔ یہ تسلسل ہے اس امت کے اندر کہ ہر دور میں نیک لوگ رہے، پرہیزگار لوگ رہے، اور یہ تسلسل امت نے تسلیم کیا۔ اب لوگ چار اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں میں کسی صوفی کو نہیں مانتا، کسی درویش کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں،
پھر ہم نے ان کا یہ حال بھی دیکھا ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابہ پر اہل بیت پر بھی زبانیں کھولنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے کسی کو۔ اس تسلسل کا کبھی انکار نہ کریں۔ اور نوجوان دوستو، کتب احادیث میں نہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے، حدیث نہیں ایک دو، پورا باب ملے گا، جس باب کا عنوان یہ ہے کہ کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پورا باب ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا عنوان کھولتے ہیں تو وہ کن سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت۔ ہمارا کیا ذاتی لین دین ہے داتا گنج بخش علی اجمیری سے؟ ہمارا کیا نفع ہے ذاتی خواجہ معین الدین اجمیری سے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کا نام لے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی مخالفت کر کے کھاتے ہیں۔ بھئی آپ بات سمجھے نا جی، آپ یہ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی تو کھاتے ہیں، بھوکے تو نہیں نہ سوتے، تو رستہ اختیار کرنا تھا نا۔ آپ نے بغض رکھ کے کھانا شروع کر لیا ہے، ہمارا نصیب ہے ہم نے پیار کر کے کھانا شروع کر لیا ہے۔ آپ نے اپنے رنگ میں یہ کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کیا رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، لیکن تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور پورا باب ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ باقاعدہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں نا، اللہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا دو پیار کرنے والے ہوں اور بیچ میں اللہ ہو، رضا اللہ کی ہو بیچ میں، اگر وہ رب کی رضا کے لیے پیار کریں گے، ایک مشرق میں بھی ہو دوسرا مغرب میں بھی ہو، تو اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ان لوگوں سے پیار اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ولی سے پیار نہیں کرتے، ولی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اولیاء سے نہیں، اولیاء بول کے بتائیے، اولیاء اللہ سے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ کتنا نالائق ہے اور کتنا کم نصیب ہے جو اولیاء اللہ سے پیار کرنے سے منع کرے۔ خوب محبت کریں، اپنے دلوں میں جگہ بنائیں ان کے لیے، اور ذہن کو مثبت رکھیں۔ جن کا ذہن بھائی منفی بن جاتا ہے وہ تو ابا پہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، بوڑھے باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو ڈھب کا کام کر لیتے تو ہم امیر نہ ہوتے آج۔ جنہوں نے عداوت پیدا کرنی ہے اس نے تو ابا جی سے بھی کر لینی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہاں بھی شکوے ڈھونڈ لے گا کہ میرا ابا سمجھدار ہوتا تو آج میں بھی مالدار ہوتا۔ تو اس لیے عداوت نہیں پیدا کریں، پیار کریں۔ دوسری بات، تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، وارفتگی کیا ہے۔ ایک بات اس کے فوراً بعد، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے پیار، دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سے۔ جہالت اور فقر کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو روشنی کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں کھڑا ہو اور وہ کہے میں روشنی کا پیغام دے رہا ہوں؟ پہلے تو وہ خود روشنی میں آئے، اور روشنی علم ہے۔ یہ جو بندے کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس بچے کو پتہ نہیں نا کہ اس میں کرنٹ ہے، وہ اس کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لے گا چونکہ ابھی اسے علم، اور جسے پتہ چل جائے۔ یہ مثال دی قرآن مجید نے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کو جتنا زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کتاب و سنت کا، خالی تقریر والا معاملہ نہ ہو، عالم ہو، اور علم وہ رکھتا ہو کہ جس علم نے پہلے اسے عمل کے راستے پہ ڈالا ہو، اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اللہ کی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ عالم ہوتے ہیں، اور علم کا رستہ ہی بنیادی طور پہ رب کا رستہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے راستے پہ چل نکلا نا، سمجھ لو جنت کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ علم کے راستے پہ چلیں۔ جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا گھر میں، تو ذہن میں نیت کر کے میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کی برکتیں عطا کرے گا۔ جب آپ محفل میں آئیں، جلسے میں آئیں، فوٹو کی نیت کر کے نہ آئیں، آپ منہ ملاحظہ کی نیت کر کے نہ آئیں، علم کی نیت کر کے آئیں تو اس حدیث کی برکات ملے گی۔
جتنے بھی ہمارے صوفیات تھے، اب جو ہمارے ہاں نظام چلا ہے نا، مثلاً تویز دھاگا ہے، دم درود ہے، پھوکے ہیں، یہ ساری چیزیں، کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن یہ تو فروع ہیں، اصل تو نہیں نا۔ یہ اصل تو کتاب و سنت کا علم ہے، اصل تو علم ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے پاس موجود ہیں تو اپنی کتابوں کی برکت سے موجود ہیں، اپنے افکار کی برکت سے موجود ہیں۔ علم کا شوق پیدا کریں اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، بحث کے لیے نہ حاصل کریں، سیکھنے کے لیے۔ تیسری بات، جب آپ علم حاصل کریں گے پھر اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ آپ بیٹھ جائیں جی، میری طرف دیکھیں جی، ان کو اچھا نابینا، اللہ خوش رکھے، پیار سے جی، پیار سے، پیار سے آگے آنے دے جی، چشتی صاحب کے پاس آنے دے، اللہ خوش رکھے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بھائی پہلے تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، پھر ان کا جو پہلا دیا ہوا دستور ہے وہ حصول علم ہے، اور علم کے بعد فوراً اگلی بات اس پہ عمل ہے۔ علم پر نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں کو بات کروں گا نا۔ علم کے فوراً بعد عمل آتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نری باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے تھے کہ لفظ تو طوطے کو یاد کرا دیا جائیں تو اسے بھی آ جاتے ہیں، تو نیرے لفظ رٹنے سے تھوڑا بندہ پڑھا لکھا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیل و کال والا عالم نہیں، بلکہ جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل یہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ جب عمل کرتے ہیں، داتا علی اجویری نے نا کشف المعجوب شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے، بڑی سمجھنے والی ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں لوگ آ کے ہم سے چلہ پوچھتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ بس 40 دن ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہوں گا تو 4-5 جن میرے ہاتھ لگ جائیں گے، اور مجھے کسی دریا کنارے بٹھا دیں گے 25 دن کے لیے فلانے صوفی صاحب، تو پھر میں ہوا میں اڑنے لگوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا چلہ کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے؟ تا فرماتے میں نے اسے کہا کہ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جو تو نے سیکھ لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور داتا صاحب کے یہ جملے ہیں کشف المعجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آگ پہ چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے۔ آگ کے انگاروں پہ کہو تو چل لیں گے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اگر یہ عمل کریں، اور آپ نے حضرت باجدید بستامی کا قول وہاں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ باجدید بستامی فرمایا کرتے تھے میں نے 30 سال تک مجاہدے کیے ہیں، بھوکا بھی رہا ہوں، روزے بھی رکھے ہیں، ساری رات عبادت بھی کی ہے، پر مجاہدوں میں سب سے مشکل مجاہدہ اپنے علم پہ عمل کرنا۔ جی تو کتنے لوگ ہیں جنہیں بڑی باتیں آتی، عوام میں بھی بڑے لوگ ہیں جو بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں۔ سزا نہیں، یہ سزا نہیں۔ کتنی عظمت قرآن کی حدیثیں آئیں، فضیلت کی حدیثیں آئیں، کتنا زبردست بیان کرے، کتنی باتیں سنائے۔ عام آدمی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے زبردست واعظین ہوتے ہیں، لیکن سویرے ایک رکوع بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھ سکے۔ اتنی باتوں کے باوجود چند آیات کی تلاوت نہ کرنا سزا نہیں؟ تو علم پر عمل۔ میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا، امین بڑے نے جی انہا ایو پیسے لے کے، اللہ تو ان خوش رکھے، بیٹھے رہیں اور بات سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک بزرگ نے ایک عالم کو خلافت دی، انہوں نے خط لکھا کہ حضور آپ کا یہ غلام، ہمارے ہاں نا عاجزی کے بھی بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں، یعنی ایک شخص پوسٹ چڑھا رہا ہے، عاجزی دکھا رہا ہے، کہتا ہے آج فقیر کی 4تھی جگہ پہ حاضری۔ اب یہ ہے تو عاجزی والا جملہ ہی نا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تشریف آوری، لیکن یہ جو 4تھی دفعہ حاضری کا ہے نا، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے آج 4 لوگوں نے بلایا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، شیطان کے جو باریک چالیں ہیں وہ بڑی باریک ہیں، بڑی باریک ہے۔ میں نے آج آنا تھا، آپ کا پوسٹر چھپا ہوا تھا، لیکن آپ کو میرے پیج پہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے بچوں کو منع کر دیا، میں نے کہا ہر جگہ کی فوٹو، ہر جگہ کی تصویریں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ سٹیٹس وہ سٹیٹس، کوئی کام وہ بھی رہنے جو ہمارا اور رب کا راز ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی 2 قدم ہو کہ ہر جگہ جا کے آپ ایک فوٹو لگائیں گے کہ میں چل پڑا، میں آ گیا۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو صرف فرشتے ہی بنا کے لے جائیں تو بہتر ہے۔
وہ خط لکھا خلیفہ صاحب نے اپنے شیخ کو، کہا حضور آپ نے اجازت دی تھی تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں تقریر بھی کرتا ہوں. یہ میں شاید اپنے آپ کو سنانے لگا ہوں بات. کہا حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. آپ نے اگر مجھے اجازت دی تھی تو اللہ کا فضل ہے، میں دین کے تینوں شعبہ جات میں، تصنیف و تالیف میں، وعظ و نصیحت میں، درس و تدریس میں، تینوں میں خدمت کر رہا ہوں. اس کا خیال تھا کہ مرشد شاباشی دیں گے، لیکن انہوں نے جواب لکھا. وہ کہنے لگے پتر یہ تو سارے کام تو لوگوں کے لیے کرتا ہے، بتا اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ سحری کے وقت اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تیرا تزکیہ کہاں پہنچا ہے؟ تیرے تصفیہ کا کیا حال ہے؟ اشراق کی نماز کی توفیق ملتی ہے؟ اوابین کے سجدے نصیب ہوتے ہیں؟ ہفتے میں پیر والے دن کا روزہ تیرا مقدر ہے؟ یہ تو ساری چیزیں جو بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری دین کا ابلاغ ہے، لیکن اس سے تو قوم کا نفع کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، پر تو خود کہاں کھڑا ہے؟ اپنے عمل کی کیفیت بتا، تیرا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے؟ تو نے جو سیکھا ہے وہ گورکھ دھندا بنا دیا کہ یا تو اس پر عمل بھی کرتا ہے؟ یاد رکھنا جتنا آپ کا عمل تبلیغ کرتا ہے اتنی آپ کی تقریر تبلیغ نہیں کرتی. آپ کی نجی محفل جتنی بڑی مبلغ ہے اتنی آپ کی محفل مبلغ نہیں. آپ کی زندگی میں جتنا عمل شستہ ہوگا، کردار، صحابہ نے بلا تبلیغ کس بات کی؟ آپ تمام علماء سے حدیث سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں. حضور نے انگلی اٹھا کے کہا، انگلی دکھا کے کہا. جس صحابی نے بھی روایت کیا ہے نا، اس نے حضور کے لفظ ہی روایت کی ہے، عمل بھی روایت کیا ہے. حضور کا عمل بھی کہ نبی کریم نے دونوں ہاتھ، دونوں انگلیاں اٹھا کے کہا، عمل بھی، آپ کا عمل بھی روایت ہوتا ہے. آپ نہ مانے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ علماء کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا پھرنا دین سمجھتے ہیں. وہ کہتے مولوی صاحب کر رہے تھے، جائز تھا تو کر رہے ہیں، کیوں ان چیزوں میں لوگ الجھتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگوں کا کمال تھا جن کے ہم عرس منعقد کرتے ہیں کہ وہ لوگ نرے عالم نہیں تھے، وہ عامل بھی تھے، وہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، وقت قریب آ گیا، اختتام کا 10 منٹ رہ گئے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہونے میں دیر سے جلدی سے وضو کر کے آئے. تو کچھ خدام کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا یہ طریقہ رہا کہ مسجد میں سیدھا قدم رکھتے تھے. تو آج چونکہ جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو ہم نے کہا آج دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں، انہوں نے پہلے مسجد میں سیدھا قدم رکھا. جلدی بڑی تھی پر ترتیب کا یہ حسن تھا کہ مسجد میں سیدھا قدم، اور پھر جس صف میں قدم رکھا اس میں سیدھا ہی رکھا. مصلی پہ گئے تو وہاں بھی قدم سیدھا ہی رکھا. فرماتے ہیں بعد میں کسی نے تعریف کی کہ حضور کیا بات ہے سنت کی پابندی کی؟ فرمانے لگے صرف تھوڑا خیال ہی تو کرنا پڑتا ہے، صرف عدم توجہ سے لوگ بہت ساری ادائیں چھوڑ جاتے ہیں، توجہ ہی تو کمال ہے. آپ نے جو سیکھا ہے اس پر، میں نے دوسری جگہ سے جو آیات تلاوت کی ہیں، رب فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، یہ نہ پھر زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے. رحمان کے بندے جو ہوئے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی شعبدہ بازی نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی کھاتا نہیں، کوئی علامہ صاحب کے نعرے نہیں، کوئی پیر صاحب کی خوشامد نہیں، کوئی فلانے شیخ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چلو تھے وسیعے، اٹھ بلیا چلو تھے وسیعے، جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. جب تک آپ کے مزاج میں عاجزی نہیں آتی، طبیعت میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اداؤں میں عاجزی ہے، وہ تو لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے بھی کئی دفعہ تعریف کر لیتے ہیں، اپنا کام نکالنے کے لیے بڑے بڑے القابات بیان کر لیتے ہیں. لفظوں کی عاجزی اور آپ کی اداؤں کی عاجزی اور ہوتی ہے، اور آپ کے دل میں کتنی عاجزی ہے یہ رنگ اور ہوتا ہے. اپنی زندگی کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ کے بندے عاجزی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے، بادشاہ بھی تھے.
اللہ نے بہت ساری آپ کو صفات، کمالات، عظمتوں سے نوازا تھا. اور پھر یہ بھی کمال دیکھیے کہ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ایک کم. ہم تو سمجھدار ہی نہیں ہوتے 40 سال سے پہلے، کہتے ہیں جیتے بال ہے. 39 سال ٹوٹل عمر ہوئی اور ساری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. یہ لوگ نا، ان میں کوئی بناؤ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی رنگ نہیں بھرتے اپنی. یہ جو ہوتے ہیں نا وہ اصل ہوتے ہیں. ان کو کچھ کر کے نہیں دکھانا پڑتا. یہ ان کا کمال ہوتا ہے اللہ کے بندوں. ظاہر اور باطن دونوں ایک. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خادم دیا گیا تھا رات کو ان کی خدمت کے لیے. شورا کے فیصلے سے وہ آپ کی خدمت میں رہتا تھا. رات کو نا اچانک چراغ بجھ گیا. وہ خادم بیٹھا ہوا تھا. اب رات ہی ہوتی ہے، یہ گرا ہی لیتی ہے بندے کو. بڑے شب زندہ دار بھی جا کے کہیں سحری کے وقت گرنے لگتے ہیں. انسان مشکل ہے ساری رات بیدار رہنا. تو وہ سو گیا خادم. اب چراغ دوبارہ روشن کرنا تھا. کچھ سرکاری مہمان بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا. ہمارا نا مسئلہ ہے میری طرح کے لوگوں، پیر صاحب اپنا جوتا خود اٹھا لیں تو لگتا ہے تو ہی نہ ہوگی پیر صاحب کی. علامہ صاحب کبھی بازار سے سودے والا شاپر خود اٹھا کے لا لیں، لگتا ہے کہ وہ بگڑ جائیں گے، کہ مطلب میں ان شاپر چاہ. اتنا بڑا مسئلہ. سیٹھ صاحب اپنی گاڑی کا دروازہ خود، میں نے دیکھا ہے کہ اتنی لوگوں نے اپنے اوپر ہی مصیبت کھڑی کر لی ہے کہ ڈرائیور پہلے گاڑی کھڑی کرے گا، پھر وہ اتر کے آگے دوسری سائڈ سے دروازہ بند کرے گا. تو بھئی اگر یہ آپ کے منہ میں لقمے بھی ڈال دے تو چبانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا. وہ تو یہ نہیں چبا کے دے سکتا. تو کس مصیبت میں آپ نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، کتنی کو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گے. یہ سارے دھوکے ہیں جن میں بندہ اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. روٹین کی زندگی بتائیں، روٹین کی. یہ ہمارے صوفیاء کا پیغام ہے. وہ جھونپڑیوں میں بھی رہتے تھے، سڑکوں پہ بھی رہتے تھے، سادے رہتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہیں تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، سادے لوگ تھے. عاجزی اللہ نے ان کے مزاجوں میں رکھی تھی، عمل والی زندگی وہ گزارتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خادم سو گیا تو اب چونکہ بات چیت کرنی تھی، چراغ گل ہو گیا. خود اٹھے جا کے نا تو چراغ روشن کیا. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب چوکیدار کسی، آپ تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ہو گئے پیسے جی، تشریف لے لیں گے، تھوڑے کولوں بہ جاؤ. اللہ تھوڑا بھلا کرے جی، اللہ تمہیں خوش رکھے. پہلے تسی بندیاں نوں پیسے دادی کردے ہو، پھر غیبتاں کردے ہو کہ مولوی پیسے منگدے ہیں. اس چکر میں ڈالتے کیوں ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اگر بغیر پیسوں سے کوئی کام چل رہا ہے تو اسے چلنے دو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ پیسے دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یار میرے خرچے کے مطابق، میری ضرورت کے مطابق خرچہ ہے، کم پڑ جائے گا تو دیکھ لیں گے. تو ابھی کام چل جو رہا ہے تو چلنے دو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میری بات پر توجہ کریں عزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے جانے لگے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں چوکیدار کس لیے ہے جی، باورچی کس لیے ہے، فلانا کس لیے. آپ جا رہے تھے، چراغ روشن کیا تو ایک بندہ بول پڑا، کہنے لگا جناب یہ خادم کس لیے ہے اگر چراغ آپ نے خود ہی روشن کرنا ہے. تو ایک جملہ ہے جو انسانی تربیت کے لیے بڑا اہم ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے جب میں چراغ روشن کرنے اٹھا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. کیا فرق تم نے محسوس کیا ہے میری شان میں؟ وہ وہی تو ہوں. کیا اللہ کے بندے عمل کرتے ہیں زندگی میں، نری باتیں نہیں. ایسا نہیں کہ ان کی تقریر لمبی اور نماز چھوٹی، ان کی میٹنگ وسیع اور درود شریف سے فارغ. اپنی زندگی عمل والی ان لوگوں نے گزاری. چوتھی بات یہ تھی کہ ان کے عمل میں اخلاص ہوتا تھا. عمل میں اخلاص ہوتا تھا. 50 سال زندگی کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں گزارے. آج یہ تاریخ پڑھ لیں آپ، خواجہ صاحب کے حالات میں چھپی ہوئی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. 50 سال دین کی نوکری بھی کی، رات کو عبادت بھی کی، غریبوں کو لنگر بھی کھلایا، مقروضوں کے قرضے جیب سے ادا کیے، بیواؤں
اور یتیموں کے سروں پر شفقت کی سرپرستی کی، اتنی ڈیوٹیاں کی، آخری عمر میں روتے تھے، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھیں۔ خدا عرض کرتے حضور ساری زندگی ڈیوٹی کی ہے تو رونا کس بات کا؟ فرماتے تھے عمل تو بڑے ہیں پر سوچتا ہوں کوئی یار کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ بارگاہ دیکھو نا کتنی بڑی ہے، کوئی ایسا بھی، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا میں جناب بڑا کام میں نے کیا، ہمارے ہاں تو میری طرح کا مولوی بچے پڑھانے لگ جائے تو بتاتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو 30 تھے آج کل 80 ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس کی کیا حاجت؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، کس کو بتا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ان کے اعمال میں اخلاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادسیہ کے علاقے فتح ہو رہے تھے، جناب عمر کا زمانہ تھا، ایک ایسی ریاست کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا کہ جہاں خبر ملی کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑے قیمتی ہیروں کا بنا ہوا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ نے فتح تو مسلمانوں کو دینی ہے، تو اگر وہ ہار بھی ہمارے قابو آ گیا تو مال غنیمت میں ایک اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہہ دیا کچھ لوگوں سے کہ اگر وہ اس کا تاج میسر آ گیا تو اچھی بات ہے، اس میں ہیرے لگے ہوئے تھے، لیکن شام ہو گئی لڑتے لڑتے، ریتلا علاقہ تھا، صحرا کا ماحول تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ قتل ہوا، تاج اس کا کہیں چھپ گیا، کچھ دیر لوگ ڈھونڈتے رہے، پھر میں نے کہا چھوڑو یار سو جاؤ۔ فرماتے میں بھی آ گیا اپنے کمرے میں، عشاء کی نماز کے بعد جب آ کے لیٹنے لگا تو کسی نے باہر سے آواز دی، امیر محترم اگر اجازت دیں تو اندر آ جاؤں۔ میں نے کہا آئیے نا، تو ایک شخص جو نقاب پوش ہے، پرانے اور سادے کپڑے پہنے ہوئے، خیمے کا پردہ سرکا کے اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ کو کھولا تو چمکتے ہوئے ہیروں کا ہار تاج لا کے میرے پیروں میں رکھا۔ کہتے ہیں وہ تاج رکھ کے واپس جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ جناب آپ کے کپڑے بڑے سادے ہیں، غریب آدمی لگتے ہیں، تو اتنی دیانتداری؟ کہنے لگے جب گھر سے آیا تھا تو 2 وقت کی روٹی تھی، ایک دوست کے ذمہ قرضہ لگا آیا تھا کہ تم میرے بچوں کو قرض دے دینا، لوٹ آیا تو واپس کر دوں گا، اور اس کے کپڑوں کی کیفیت سادی، رنگ سادہ، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ رکھ کے نا تو جب واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے نا چہرہ اس نے موڑ لیا، باہر نکل رہا تھا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، ولدیت ہی بتا دو، قبیلہ ہی بتا دو۔ تو کہتے ہیں اس نے رخ میری طرف نہیں پھیرا، ادھر تھا ادھر ہی اس نے رخ رکھا۔ کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، قبیلہ بتاتا پھروں، ولدیت بتاتا پھروں، نام آپ کے لیے تھوڑی کیا ہے، میں نے جس رب رسول کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، باپ کو بھی جانتے ہیں۔ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں، کتنا بولیے گا ذرا، ہلکا سا لب شریف مبارک کھولیے گا، کتنا جناب؟ 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جہاں 3 وقت کا کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، دوائیں بھی پہنچتی تھی، ضرورت کی ساری چیزیں۔ پتہ نہیں تھا کون دیتا ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، خبر نہیں تھی کون دیتا ہے۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچتا، بیٹی کی شادی ہوتی، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے۔ یہاں تو بھائی ایک کاٹے کا تھیلا اور 6 تصویریں، یہاں تو اللہ خیر فرمائے، یعنی وہ جو صاحب 5000 روپیہ مدرسے دینے لگتے ہیں وہ بھی 5 پیچھے سے اٹھا کے کھول کے اوپر کر لیتے ہیں، سارے لوگ دیکھ لیں کہ آج پورا 5000 دینے لگا، یعنی مسجد میں ٹائلیں لگوا کے تو ٹائل پہ نام لکھوا لیتے ہیں۔ کس کو بھولنے لگا تھا کہ آپ نے لگوائی ہیں، اور اگر بندوں کو دکھانا تھا تو ثواب بندوں نے دینا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اتنی ریاکاری کرتے ہیں، قیامت میں اللہ فرمائے گا جاؤ ان سے جا کے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے کام کرتے، میرے پاس تمہارے اس کام کا اجر ہے جو تم نے میری رضا کے لیے کی۔ ہر کام میں تصنع، ہر کام میں بناوٹ، ہر کام میں دکھاوا، دھوکہ دہی، اس طرح نا بندہ، میں کہتا ہوں یہ ریاکار نا اداکار سا ہو جاتا ہے، اس کی اصل زندگی ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے کوئی کریکٹر پلے کر رہا ہے، یہ مطمئن نہیں ہوتا۔
فی نفس ہی، جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ 100 گھر تھے پورے، جن میں 3 وقت کا کھانا پہنچتا، کپڑے پہنچتے، ضروریات پوری ہوتی، پتہ کوئی نہیں تھا۔ رات ایک نقاب پوش آتا ہے جو رکھ جاتا ہے، خبر کوئی نہیں تھی۔ پھر 18 محرم کو یا 26 محرم کو سیدنا امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو کھانا نہ بند ہوا، ان گھروں میں کپڑے پہنچنے بند ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیسا ہے، پتہ تو کرو۔ تو پھر جب ایک دوسرے سے کڑیاں ملائیں تو پتہ چلا جی 18 محرم کو ایک جنازہ اٹھا تھا۔ 18 محرم کو ایک شخص گیا تھا جس کے آگے پیچھے دائیں بڑے لوگ رو رہے تھے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نہ روے گا۔ کوئی تھا جس کا جنازہ 18 محرم کو اٹھا، بس اس نے کہا کہ میرے گھر بھی 18 محرم سے کچھ نہیں آیا۔ ایک تیسرا بھی بولا کہ میری بچیاں بھی 18 محرم سے رو رہی ہیں، ایک وہ بھی بولا۔ اب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جگر پارا ہے جس نے 100 گھر پالے پر ان 100 کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کون تمہیں دے جاتا ہے۔ امام باقر سے لوگوں نے کہا کہ حضور کی پشت پہ جب غسل ہو رہا تھا تو اتنے موٹے داغ ہیں، تو فرماتے تھے میرے ابا کندھے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے۔ لوگ تجسس سے کہنے لگے آپ جوان تھے اور بوڑھے والد جاتے تھے؟ تو فرماتے میں کہتا تھا حسین ابن علی کے لخت جگر سے کہ مجھے دے دے میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو فرماتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، اسے رسوا کر دوں، میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ یہ اخلاص تھا، یہ للہیت تھی۔ میری گفتگو کی آخری بات یہ ہے، ایک تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار، میں نے جو کہا مجھے یاد ہے تو آپ کو بھی تو یاد ہونا چاہیے نا۔ ان سے پیار کرنا ہے تو اللہ کی، بول کے بتائیے، بول کے۔ دوسرا ان کا رستہ علم کا رستہ ہے، تیسرا ان کا رستہ عمل کا رستہ ہے، چوتھا ان کا رستہ اخلاص کا رستہ ہے، ریاکاری سے دور، اور پانچویں بات یہ کہ وہ ہمارے عقیدے پکے کرنے والے تھے۔ یہ دور کمزوری کا دور ہے، بالخصوص جوان آدمی جو ہمارے زمانے میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ لوگوں کو لڑتے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ انہوں نے ٹی ویوں پہ سیاستدان لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے موبائلوں پہ مولوی لڑتے دیکھے ہیں، انہوں نے آستانوں پہ پیر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے گدی کے لیے لڑتے دیکھے ہیں۔ نئی نسل کمزور پڑ گئی ہے۔ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ جو سچا سٹیج ہے اہل حق کا، اس پر بھی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم تقسیم ہوتی ہے کہ یار پتہ تو چلے جانا کدھر ہے، رستے کا تعین تو کرو، آخر ٹھیک کون ہے، کوئی کرائیٹیریا بناؤ، کوئی ایسی بات طے کر دو کہ یہ کسوٹی ہے جس کے سے پرکھ کر لوگ گزریں گے۔ اور پھر وہ بیچارہ تھکا ماندہ چلا گیا، اس نے کہا سیاستدان بھی جھوٹے تھے، فلانی جگہ بھی رٹا تھا، کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اس سے جا کے کہا بابا ذرا دیکھنا میں پریشان کیوں ہوں، تو بابا کہتے تجھے کالا جادو ہو گیا ہے، تیرے اپنے نے کرا دیا، وہ اور ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، اللہ جانے کون اپنا ہے، کس چکر میں ڈال دیا قوم کو، کدھر جائے یہ بچہ، کس کے سامنے مقدمہ لڑے۔ یہ کس کو، میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی ایک ادارے سے چھوٹا سا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان نے میرا پیچھے سے پلو پکڑ کے تھام لیا، کہنے لگا مولانا میں آپ سمیت کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو تنقید کی نظر سے دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں مجھے آپ کی اچھی لگی ہیں، ساری نہیں، ایک سوال کر لوں ذرا ترچھا سا ہے۔ میں نے کہا پوچھو، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ مولوی کب تک طے کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے، آپ یہ مجھے بتا دیں، آپ طے کر دیں تاکہ ہم، یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور اہل علم کو، اہل محبت کو توجہ کرنا۔ کل تک جن بزرگوں پر ہم پوری طور پہ متفق تھے، ہم داتا صاحب پہ متفق تھے، ہم غوث پاک جیلانی پر متفق تھے، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی پر متفق تھے، پھر آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم حضرت پیر مہر علی شاہ پہ متفق تھے، پھر کیا ہوا آج،
کوئی نئی سے نئی بات کرتا ہے، نئی سے نئی، کیوں ایسی تقسیم کی جاتی ہے کہ جو آنے والی نسل کو مزید ایک ذہنی انتشار کا سبب پیدا کرے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پکے عقیدے، پکے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتہ نہیں حضور کو علم کتنا ہے، پتہ نہیں حضور اپنی قبر میں معاذ اللہ حیات ہیں کہ نہیں، حضور کا خیال آئے تو پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو فاضل بریلوی نے پکے عقیدے دیے، فرمایا اگر اختیار کی بات پوچھو تو وہ حبیب ہیں، اگر شریک ہو تو پھر تو آدھا آدھا ہوتا ہے نا، اور محب محبوب ہوں تو جو محب کا وہ محبوب کا۔ فرمانے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور بڑے دلائل دیے، بڑے دلائل دے کے کہنے لگے کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ ایک گنبد خضرا ہی تو ہے جہاں جا کے ماڑے دکھ سنا لیتے ہیں، وہاں بھی شک پیدا کر رہے ہو کہ حیات ہیں کہ نہیں؟ دو قسمیں اٹھا کے کہنے لگے کسی بیوقوف کی بات میں نہ آنا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور پھر کہنے لگے لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا بڑا سخت ہے، دھوپ بڑی کڑی ہے، ہمیں نہ مہربانی کریں آپ اپنی تجلی دیں تاکہ عقیدہ پکا رہے۔ کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو پیر دو پیر رہے گی، ہمیں اپنی۔ پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے ازاں وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا۔ چلیں اب اقبال کی بات کی، اعلیٰ حضرت کی ہے، تو ہم چونکہ پنجابی ہیں اور یہ پنجاب ہماری دھرتی ہے، تو ایک بات ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، ایکو یار دا فکر پہ آئی۔ پکے عقیدے۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ملک میں، شہر میں، ہر آدمی پریشان تھا۔ لیکن بزرگ نظریات کی کتنی پختگی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی۔ ایک غلام نا تھیلا لے کے، کسی سیٹ صاحب کا غلام، کسی بڑے آقا کا غلام، وہ تھیلا لے کے بازار خریداری کرنے آیا تو پھر بھی بڑا ہنستا، ٹکھیلیاں کرتا، موج کرتا، اور سودا خرید رہا ہے تو پھر بھی بڑا ہنس رہا ہے، لوٹ رہا ہے تو پھر بھی بڑا باغ ہے۔ اچھا سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ اس طرح کرے تو تھوڑا چڑھ جاتا ہے بندہ کہ یار ہم ٹینشن میں، تجھے کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اور گھر میں بھی ماں باپ پریشان ہو تو بچے شرارتیں کریں تو بندہ کہتا ہے چپ کر جاؤ، ہم یہاں اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں، تم اتنی شرارتیں کر رہے ہو۔ اب اس غلام کو داتا صاحب کہتے ہیں سب نے ہنستے مسکراتے دیکھا نا، کچھ لوگ کہنے لگے ہم اتنے پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ قحط پڑا ہوا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے گھروں میں، کتنے مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، اور تو اتنا مسکرا رہا ہے۔ تو یہ داتا صاحب کی سوچ دیکھیں وہ ہمیں بنانا کیا چاہتے ہیں۔ چھوڑ دے موٹیویشنل سپیکر کے پاس جانا، آپ میرے داتا صاحب کو پڑھا کریں، آپ حضرت غوث پاک جیلانی کو پڑھیں، آپ خواجہ اجمیر کو پڑھیں، آپ پھر بڑھتے بڑھتے آگے بڑھیں اور حضرت بلال حبشی کو پڑھیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ کبھی دل زیادہ
عروج پہ لے جانے کا ہو تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھیں، پڑھو ان چمکتے ستاروں کو، پڑھو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، مزہ آ جائے گا۔ کیا لوگ تھے، کیا اللہ نے نوازا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر تنقید کری کہ یار ہم پریشان ہیں اور تو اتنی اٹکیلیاں کر رہا ہے، اتنا تم مذاق کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں تو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا جو سیٹ ہے نا، میرا جو آقا ہے وہ بڑا سیانا ہے، اس نے ٹائم پہ ہی گندم کے بڑولے بھر لیے تھے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ داتا صاحب بول پڑے، فرمانے لگے جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر اعتماد تھا، کاش اتنا ہمیں بھی رب کے خزانوں پہ ہوتا۔ اگر اللہ کے خزانوں پر ہمیں اتنا اعتماد ہوتا تو کبھی کسی سیاستدان کی چاپلوسی کر کے روٹی کا نہ سوچتے، کبھی کسی دنیا دار کی گاڑی کے پیچھے نہ بھاگتے، کبھی کاسا لیسی نہ کرتے، کبھی ہاتھ پھیلا کے نہ مانگتے، کبھی نہ یہ کام کرتے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک شاعر، وہ شاعر بھی کئی دفعہ بیچارے قابل رحم ہی ہو جاتے ہیں نا، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن الگ دنیا ان کی بھی، سٹائل ہی بالکل الگ ہے۔ پھر میں معذرت کر رہا ہوں، ناراض مجھے خود دورہ پڑتا ہے شاعری کا، تو اس لیے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کچھ نہ قابل رحم ہو جاتے ہیں، ان کو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ 20 روپے دے کے کہا جائے کہ چلو حجامت بھی کرا لینا، کوئی عرض نہیں۔ اس طرح کبھی حال، اسی طرح کہ ایک شاعر بیٹھے تھے گلی میں، تو کوئی جاتی دفعہ 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں فقیر سمجھ کے دے رہا ہوں۔ تو شاعر کہنے لگا ضرورت پڑ بھی گئی تو رب سے مانگوں گا، تجھ سے تھوڑا مانگوں گا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ خودداری، یہ وقار، اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہمارے صوفیاء کا پکے نظریے۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو بڑے بڑے جناب لاؤ لشکر تھے، بڑے بڑے استقبال۔ خیر اب تو مولویوں پیروں کے بڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں وزیروں کو کیا کہیں، بڑے نعرے لگ رہے تھے، بڑی بات چیت تھی، بڑا لمبا چڑا معاملہ تھا۔ تو حضرت بہلول دانا دور بیٹھے، لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ دور بیٹھے نا، اسی کسے دیکھو جی نیچے لگ دے تے نہ کچھ ساڈا دردی۔ داتا صاحب نے لکھا حضرت اویس کرنی کے بارے میں، فرماتے ہیں ساری دنیا روتی تھی تو وہ ہنستے تھے، لوگ ہنستے تھے تو وہ روتے تھے، چونکہ ان کا اپنا جہان ہے، اپنی زندگی ہے۔ لوگ بڑے نعرے لگا رہے ہیں، ہارون رشید حج کر کے آ رہا ہے تو حضرت بہلول دانا ہنس رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑ گئی تو اس کو غصہ آیا، گھوڑے سے اتر گیا، جا کے کہنے لگا بابا تم کیوں ہنس رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں پہلے کسی اور کے لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے لگانے ہیں۔ کیسے پاگل ہو، تمہیں پتہ بھی سارا ہے، پھر بھی مست ہو ان کاموں میں، عجیب لوگ ہو۔ یہ کل تک کسی اور کے ساتھ تھے اور تیرے بعد یہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہارون رشید کو بات اس کے دل کو لگی، سمجھ گیا، کہنے لگا بابا جی سنا ہے آپ پہ قرضہ ہے، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرمانے لگے تو بڑے بیوقوف ہے بھائی۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو عطا کرے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ جا اپنا کام کر، جب مانگنا ہوگا تو یوں جھولی پھیراؤں گا، عرش کا مالک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جا اپنا، یہ پکے عقیدے۔ تو یہ چند گزارشات اس کے تعلق سے آپ کی، پھر ایک دفعہ ساری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے، علم کا رستہ اختیار کرنا ہے، علم پہ عمل کرنا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ عقیدے کچے نہیں کرنے، سویرے کچھ سوچیں، دوپہر کچھ سوچیں، شام کچھ سوچیں، یہ کام نہ کریں، کبھی بھی کچا نہ رہیں، پکا رہیں، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑیں، پکا پکڑیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو آباد فرمائے، حضرت صاحب عرس رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔